کہ سرکار آگے تشریف فرما ہوئے، پھر ایک وادی آئی لہم، کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار یہاں پر 2 نفل پڑھیے، کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سرکار نے وہاں 2 نفل پڑھے، پھر سرکار کو کوہ طور پر لے گئے کہ سرکار یہاں پر 2 نفل پڑھیں، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر آپ کے اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ یہ چلا ان مسئلوں سے کہ کہیں کسی کے آنے سے عزت ہوتی ہے اور کہیں کسی کے جانے سے اس جگہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے سرکار کو ان جگہوں پہ اس لیے لے جایا گیا کہ ان کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں، وہ تو ویسی پھر سرکار بڑی لمبی باتیں ہیں اس کے اندر، میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ جو باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مولوی حضرات سے یا علماء کرام سے سن لیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو میں اوائڈ کر کے کوئی نئی بات آپ تک پہنچاؤں۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو حلیہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیسے تھے، آپ کے بال گھنگریالے بال تھے اور آپ سرخی مائل، یعنی بڑا جو اچھا وائٹ کلر ہوتا ہے اس کے اندر جیسے روح افزا کے اندر دودھ ملا دیا جائے تو اس طرح کا ان کا چہرہ مبارک۔ اور ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی ہوئی جب وہ 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور جو جس جگہ کعبہ شریف ہے، ٹھیک اس 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے اس کے اندر سے گزرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار گزر جائے گا قیامت تک کے لیے اسے دوبارہ چانس نہیں ملے گی۔ اور بیت المعمور بنا ہوا ہے عقیق کے اسٹون سے، یہ جو پتھر عقیق آپ پہنتے ہو اس کی سنت اسی لیے ہے، لوگ جو پہنتے ہیں اس لیے نہیں جی بڑا قیمتی پتھر ہے، قیمتی کیا ہے؟ اس سے بیت المعمور بنا ہوا ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، بیت المعمور سے بھی ابراہیم خلیل اللہ ایک لگائے، اور پھر فرماتے، میں پھر تاکہ بیچ میں سے باتیں سناتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو دنیا کی انگوری رنگ زرد پڑ گیا، اور جو براق کو پسینہ آیا اس سے جو زمین کے اوپر اس کا پسینہ گرا اس سے زرد گلاب پیدا ہوئے، اور جب میں واپس آیا اور جو مجھے پسینہ آیا اور جو زمین پر گرا اس سے سرخ گلاب پیدا ہو گئے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری خوشبو سونگے تو اس کو چاہیے کہ وہ سرخ گلاب کو سونگا کرے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ سرکار کے پسینے میں بھی، اور پسینہ بھی ایسا تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس علاقے سے میرے سرکار گزر جاتے تھے وہاں گھنٹوں خوشبو رہتی تھی، اور ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے چلے جاتے تھے جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، ہماری ملاقات ہوتی۔ اور سرکار کے لیے یہ ہے کہ جس کسی کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ حضور اپنا دست مبارک رکھ دیتے، وہ کہتا ہے مجھ سے ہفتوں وہ خوشبو نہیں جاتی تھی میرے جسم میں۔ جب حضور کھانستے اور چھینکتے تھے تو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے تھے تاکہ اس کے اوپر جو کچھ بھی سرکار کے دہن مبارک سے نکلتا اپنے کپڑوں پہ مل لیتے تھے، اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی۔ امت کی مائیں ازواجہ مطہرات فرماتی ہیں کہ جب سرکار آرام فرماتے تو وہ کیا کرتی، اپنی شیشیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر لیتی، کیونکہ وہ ہم سنگار کے طور پہ اپنے جسموں پہ لگاتے، پھر اس کی خوشبو نہ جاتی تھی نہانے دھونے سے۔ یہ میرے سرکار کی شان۔ تو پھر جو معراج کا واقعہ آپ نے سنا کہ پھر ثم دانا فتدلی، صاحب قاب قوسین او ادنی، کہ وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان اور اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور جو کچھ دل نے دیکھا سچ دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اب وہ اس کی کیوں مثال دی گئی ہے تیر کمان کی،
دو کمان، کمان کیا کہتے ہیں جس میں تیر لگا کے مارتے ہیں اسے کمان کہتے ہیں، وہ ہے اس لیے سرکار اترے عربوں میں، سرکار فرماتے ہیں سب سے اچھی قوم میری قوم عرب، سب سے اچھی زبان میری زبان عربی، اس لیے حکم ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ میری قوم سے، لوگ کہتے ہیں نا یہ عرب مت کہو، اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ عربوں کی زبان ہے، عربوں کے محاورے، تو عربوں کا اسٹائل یہ تھا کہ جب وہ کسی سے دوستی کرتے تو دو کمان ملا کر ایک تیر چلاتے تھے تاکہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے ہم شیر و شکر ہو گئے، ہماری دوستی ایسی ہے کہ دو کمانیں لیکن تیر ایک چلتا ہے۔ اللہ وہی مثال بیان کرتا ہے کہ دو کمان اور اس سے بھی کم فاصلہ، قیامت تک کے لیے کتنا بڑا ولی پیدا ہو جائے، کوئی پیدا ہو جائے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا کم فاصلہ۔ تو میرے سرکار جلووں میں غائب ہیں، اور جو اصل بات بتانی ہے، کیونکہ یہ بات نہیں بتاتے لوگ کہ سرکار کو دو تین چیزیں اس کے کہ دروگا، کس کے دوزخ کے دروگا سلام کیا کہ مجھے اس کی چیزیں دکھائیے۔ اس میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو دوزخ کے اندر گدی سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے۔ کیا؟ گدی سے پکڑ کے۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو عزت اور آبرو والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سازش کرتے ہیں۔ تو سرکار کو دکھا دیا گیا کہ دوزخ میں ان کا حشر ایسا ہوگا، ان کی گدی سے زبانیں کھینچ لی جائیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ سرکار یہ وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، یہ وہ لوگ۔ پھر وہ لوگ بھی دکھائے گئے جو اچھے اچھے کھانے چھوڑ کے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ سرکار جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کیا کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ باتیں دیکھیں لوگ نہیں بتاتے، آج کیونکہ خود چور ہوتے ہیں کہ بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ پھر اپنے لیے بھی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ بتانے کا مقصد ہے یہ تمام واقعات کو حضور کے جنت الفردوس کے اندر دیکھا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھ کے رونے لگے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان، کیونکہ سرکار تو نوجوانی میں معراج پہ ایک نوجوان جو میرے بعد آئیں گے ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی، میری امت سے کم ہوگی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے امتیوں، موسیٰ تم میری امت کے حامیوں میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، میری امت سے محبت۔ وہ 50,000 نمازیں تھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کم کراتے کہاں تک 5 نمازوں تک لے۔ سب کو یہ باتیں پتہ ہیں۔ میں صرف ایک بات معراج کے حوالے سے لوگوں کو میں کہتا ہوں، اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ لوگ ابھی تک اس بات پہ حیران ہیں کہ سرکار معراج پہ گئے کیسے، اسی پہ ہے نا کہ سرکار معراج پہ چلے کیسے گئے، جسمانی معراج ہوئی نہیں بھائی، وہ تو خواب میں ہوئی تھی نہیں بھائی، اسی کے اندر پھنسے ہوئے نا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جانا اتنا کمال نہیں ہے۔ چوتھے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ بیچ میں سے چلیے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام کو بھی موت نہیں آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو واپس دنیا میں آئیں گے، پھر انہیں موت ہوگی، لیکن ادریس علیہ السلام کا موت وہ چوتھے آسمان پر۔ کمال یہ کہ جب ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو واپس ہی نہیں آئے، جنت میں پہنچے آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک تیرا حکم ہے جو جنت میں داخل ہوگا نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری عزت ہمارے حکم سے تھا، ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ کمال بات یہ کہ آج کسی شخص کو آج اس دنیا سے نکل کر اور جنت میں بھیجا جائے، صرف جنت کی ایک سیر کرا دی جائے
तो कोई है माई का लाल जो वहां से वापस आने के लिए तैयार है? मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा यही था कि मेरे नबी आए वापस कैसे। ये सबसे बड़ा कमाल है कि कोई वहां जाके वापस नहीं आता, सरकार अपनी उम्मत के लिए वापस आता। ये वो कमाल था, सबसे बड़ा कमाल उम्मतियों के लिए कि मेरे सरकार वापस आ